ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. اب اس کے بعد یا بنی آدم، اے بنی آدم. یہاں پہ تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں. اے بنی آدم، قد انزلنا، تحقیق نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، لباسا، لباس کو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر لباس کو نازل کیا، یعنی جس طرح سے لباس جن چیزوں سے بنتا ہے، کاٹن، وول وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر اس کے بعد لباس بنانے کی جو صلاحیت ہے، جو ٹیکنیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا، اس کو جو ہے اس کے دل میں ڈالی، وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا. کیوں؟ یواری، جو چھپاتا ہے، سوآتکم، تمہارے قابل شرم حصوں کو. اب قابل شرم حصوں کو چھپانے کے لیے لباس کی ٹیکنیک اور لباس کے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم تک پہنچائی. وریشہ، اور آرائش ہے یا زینت ہے، یعنی انسان جو ہے لباس پہن کے خوبصورت بھی دکھتا ہے. یہ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ لباس سے وہ خوبصورت دکھنا چاہتا ہے. کپڑے جو ہے پہن کر قابل شرم حصے اگر نہیں چھپے تو اس کو پہننا اور نہ پہننا کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ اب آپ یہاں پہ دیکھیے تمہارے قابل شرم حصوں کو چھپانا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہارے لیے لباس بنایا. اور قابل شرم کے حصے کون سے ہیں اور اس کے ڈیٹیل سورہ احزاب اور سورہ نور وغیرہ میں ہیں. اور ویسے بھی آپ سب کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سر سے جو ہے اپنے سینوں تک اوڑنیاں کھینچنے کے لیے کہا ہے، اور نیول ٹو نیز جو ہے یہ منیمم ہے جو ایک آدمی کو کور کرنا چاہیے. ایک عورت کو جو ہے اپنے فیس اور اپنے کیا کہتے ہیں اپنے اس کے نیچے، اپنے جو کلاہی کے نیچے کا جو ہاتھ کا حصہ ہوتا ہے وہ کھلا رکھ سکتی ہے، اور فیس میں بھی جو ہے اس کو کور کرنا ہے، اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا ہے غیر مردوں کے سامنے. رہی بات عورتوں میں اور گھر میں، یہ پابندی اس کے پاس نہیں ہے، اس میں ایک ڈیسنٹ ڈریس میں جو ہے وہ رہ سکتی ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے قابل شرم حصوں کو تمہیں چھپانا ہے، اور یو آلسو لک بیوٹیفل ان لباس. وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور لباس تقوی کا، ذَلِكَ خیر، یہ بہتر ہے. اب اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ لباس بتا رہے ہیں، لیکن لباس میں سب سے بہتر لباس وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کا لباس ہے. تقوی کا لباس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، برے کام سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں نیک کام کرنا، یہ تقوی ہے. یہ کئی دفعہ لے چکے. تو اپنے جسم کو ڈھانکنا، پورے شرمگاہ کو کور کرنا، قابل شرم حصوں کو کور کرنا، اللہ کے حکم سے بے حیائی سے دور رہنا، یہ تمام چیزیں تقوی کا لباس ہے. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس پہننے کا حکم دیا ہے ویسے. پھر یہاں پر ظاہری اور باطنی دونوں چیزیں جیسے ہے. تقوی کو ایسے اپنانا ہے جیسے لباس کو اپنانا ہے. یعنی ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو جیسے ہم وی ڈونٹ موو وداؤٹ کلوتھس، ویئر ایور وی آر وی موو ود کلوتھس، اینڈ کلوتھس جو ہے ہماری بیوٹی ہوتی ہے. Similarly, wherever we are, taqwa should be covered. We should be covered by taqwa like we are covered with libas wherever we are.
یہ جو ہے اس کے معنی ایک یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ لباس تو ہم پہن لیتے ہیں، شرمگاہ کو تو ہم چھپا لیتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں، آنکھوں میں بے شرمی ہوتی ہے، تو وہ سب بھی جو ہے ہٹا دینا ہے۔ لباس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن سے، آنکھوں سے، کانوں سے، یہ ساری چیزوں پر بھی لباس ہونا چاہیے اور تقویٰ ہونا چاہیے۔ اس کے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے معنی ایمان اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ لباس کی طرح ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر عاجزی ہونا چاہیے، دوسروں کی خیر خواہی ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہے کیونکہ تقوی کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہے۔ اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد قیامت کے دن جو تقوی والوں کو پہنایا جائے گا وہ لباس بھی جو ہے بتایا ہے۔ اللہ عالم۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کی کیا نشانیوں میں سے؟ سب سے پہلے لباس کا بنانا، لباس بنانے کی صلاحیت، پھر لباس کی خواہش ایک انسان کے دل میں ڈالنا، پھر لباس سے ستر پوشی کرنے کے احکامات، پھر یہ تمام چیزوں کو انسان کے لیے بتانا اور کلیئرلی سمجھانا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ کیا نصیحت پکڑے؟ کہ لباس کا مقصد کیا ہے، لباس کے مقصد کو پورا کرنا ہے، لباس کے مقصد کو جو ہے یعنی اپنے قابل شرم حصوں کو چھپانا ہے، اس سے جو ہے خوبصورتی بڑھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جیسا ہے اس طرح کا لباس پہننا ہے۔ یہ یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم، ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تم کو۔ فتنہ مینس آزمائش، ٹیسٹ، تو ہرگز تم کو ٹیسٹ میں نہ ڈالے۔ الشیطان، شیطان، کما اخرج، جیسا کہ اس نے نکلوا دیا، ابویکم، تمہارے والدین کو، من الجنتی، جنت سے۔ اب یہ ہسٹری ہے والدین کو یعنی آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو کس طرح جنت سے نکال دیا۔ ایک وسوسے ڈالا، پورا قصہ ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وسوسے ڈالا، قسمیں کھائے، امیدیں دلائے، پھر پکا دوست ہوں، خیر خواہ ہوں، یہ جو ہے ایک جو ہے ان کا ٹرسٹ جیتا۔ تو پھر اب یہاں پہ ہمارے اندر غیرت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو ہسٹری کیا ہے، تمہارے والدین کے ساتھ کیا کیا شیطان نے۔ ینزعوا، اتروا دیا، عنہما، ان دونوں سے، لباسہما، ان دونوں کا لباس۔ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ شیطان نے کیا کیا دیکھو، ان کا لباس اتروا دیا، ان کو جنت سے نکلوا دیا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملی۔ تو پھر کیا تم اس شیطان کو، اس ابلیس کو اپنا دوست سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں لیُریہما، تاکہ وہ انہیں دکھائے، سوآتہما، ان کے قابل شرم حصے کو، انہ یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ، وقبیلہ، اور اس کا گروہ۔ یعنی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تم کو دیکھ سکتا ہے، نہ کہ شیطان اور ابلیس اکیلا، بلکہ وہ گروپ میں ہے، گروہ میں، اس کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، سب اسی کام میں لگے ہوئے کہ وہ ہم کو گمراہ کر دے۔ ہم اکیلے ہیں، وہ قبیلوں میں ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ من حیث لا یرونہم، جہاں نہیں تم دیکھتے ان کو، یعنی یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک انویزیبل مخلوق ہے۔ تو اب یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک اپوائنٹڈ شیطان ہے جس کو ہم قرین کہتے ہیں۔ کیا ہم نے اس کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ اب دیکھا نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، دے ڈو ایگزسٹ، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس کی خبر دے رہے ہیں۔ لیکن جو ہے ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں تو زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ جو اس کو دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ تو ڈیفینیٹلی شیطان کو دیکھ سکتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے کیسا جو ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں۔ اور پھر ہم جب اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں چلے جاتے ہیں تو ہم اس سے پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے انا، بے شک ہم نے، جعلنا، بنایا ہم نے، شیاطین کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، اولیاء، سرپرست، للذین، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان از پروٹیکشن۔ اگر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے ان کا سرپرست بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایمان از پروٹیکشن۔ تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے ٹیسٹ میں ہم فیل ہو جاتے ہیں اور شیطان کو اپنا لیڈر مان کر اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔
تو اب یہاں پر یہی ہے، کیونکہ ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، اس میں قیامت کے اوپر بھی ایمان ہے، تو جس کو قیامت کے اوپر ایمان ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی شیطان کے وسوسوں میں نہیں آئے گا۔ وَإِذَا فَعَلُوا، اور جب وہ کرتے ہیں فاحشتاً، کوئی بے حیائی کا کام۔ اب یہاں پہ فاحش جو ہے بے حیائی کا کام ہے، کھلی بے حیائی، اینڈ اسپیشلی اٹس کنیکٹڈ ٹو زنا اینڈ فحش اینڈ بے پردگی اینڈ بے شرمی۔ قالوا، کہنے لگے، وجدنا علیہا، پایا ہم نے اس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، امرنا، حکم دیا ہے، بیہا، اس کا۔ اب یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں، جب یہ بے حیائی کا کام کرتے ہوئے پایا، وہ کہتے ہیں وی فاؤنڈ اور آباء و اجداد، ہمارے بڑے جو ہے باپ دادا جو ہے انہوں نے یہی کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی کا حکم دیا۔ ایکچولی یہاں پہ جو ہے اشارہ اس طرف ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے، عورتیں بھی مرد بھی، اور وہ کیا کرتے تھے، بنا کپڑوں کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اور ایک تو یہ تھا کہ ایک ریزن اس کا وہ لوگ یہ بتاتے تھے کہ یہ دنیا کی زینت ہے کپڑے، تو ہم دنیا کی زینت ترک کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ ایک بتاتے تھے۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ جیسا پیدا ہوئے ہیں ویسے ہی جو ہے ہم، انسان بے لباس پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا عبادت کریں گے بے لباس۔ یہ شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا، اور کہتا تھا شیطان کی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور قریش کیا کرتے تھے کہ ان لوگوں نے، ایک شیطان نے اس کو اور مزید ان کے لیے آسان بنانے کے لیے قریش کے دلوں میں یہ ڈال دیا تھا، کیونکہ قریش کسٹوڈینز آف خانہ کعبہ تھے، ان لوگوں نے ایک اپنی طرف سے کمپلشن یہ لگایا تھا کہ اپنی آمدنی کے لیے کہ جو بھی خانہ کعبہ کا طواف کرے گا وہ ان سے جو ہے کپڑے کرائے لے کر، اس کا پے کر کے جو ہے وہ لوگ طواف کریں گے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کو ہم کیوں پیسے دیں کپڑوں کے، اس سے بیٹر تو ہم کپڑے ہی نہیں پہنتے، بنا کپڑوں کے ہم طواف کرتے کر کے وہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے۔ تو اس طرح شیطان نے یہ کام ان کے لیے آسان کر دیا تھا۔ قل ان اللہ، کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالی، لا یأمر بالفحشاء، نہیں حکم دیتا بے حیائی کا، تو ایسی بری بات کا، ایسی بے حیائی کا تو اللہ تعالی بالکل بھی حکم نہیں دیتا۔ اور یہ جو ہے گناہ کا کام تھا، اور پھر یہ پریکٹس 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد ختم ہوئی، جب جو ہے اوپنلی اناؤنسمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا کہ کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا اس میں، مسجد حرام میں اور حدود حرم میں، اور ننگا طواف بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح شیطان کی نے جو بے حیائی کی تھی، تو اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ختم کر دیا ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں گے کہ عجیب عجیب کے قسم کے رسم و رواج دین کے نام پر جو ہے کرتے ہیں لوگ۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مشرک وغیرہ، جو دین کے نام پہ آپ دیکھیے ننگی اسٹیچوز ہوتی ہے، ننگی رسمیں ہوتی ہیں، بتوں کے نام پر عورتوں کو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور پھر اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ باپ دادا کے جو ہے طریقے ہیں، تو شیطان اس طرح کرتا ہے۔ تو پھر اب فوری یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی بے حیائی کا حکم ہرگز نہیں دیتے ہیں۔ اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ جو نہیں تم جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو کہ جو تم جانتے بھی نہیں، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ اس کی کوئی پروف ہے، نہ اس کا کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور تم ایسی جھوٹی باتیں کیسے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہہ رہے ہیں۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے حکم دیا ہے میرے رب نے انصاف کا، یعنی اللہ تعالیٰ ربی، میرا رب، جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا رب ہے، اس نے انصاف کا حکم دیا، عدل کا، اعتدال کا، ایسی نا انصافی کا جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے ہی نہیں کہ وہ ننگا پھرے، جو ایسا حکم جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے، انسان کے کپڑے اتروا دے، اور ویسی حالت میں اللہ کی عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں جو ہے کیا ہے، انصاف والا ہے، ایک افراط تفریح والی چیز کا حکم اللہ تعالیٰ دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو یعنی اپنی پوری ذات، اپنا پورا اٹینشن، عند کل مسجد، ہر مسجد کے نزدیک، مسجد یعنی سجدے کی جگہ اینڈ سجدے کا وقت، دونوں چیزیں اس کے اندر آئیں گے۔ تو اللہ کی طرف ہم کو پورے کا پورا اپنا اٹینشن ہونا ہے، نہ کہ غیر اللہ کا ہم کو خیال بھی آنا چاہیے۔ کس لیے؟ سجدے اور عبادت کے لیے۔ یہاں پر مسجد کو میں نے سجدے کی جگہ اور سجدے کا وقت اس لیے بتایا، جیسے مغرب ورڈ ہے، مغرب یعنی مغرب ڈائریکشن بھی ہوتا ہے، مغرب کا وقت بھی ہوتا ہے۔
تو اسی طرح یہاں پر مسجد کا مطلب the place where سجدہ is done and also the time when the سجدہ is done. وَدْعُوهُ اور پکارو اس کو مخلصین خالص کرتے ہوئے لہ الدین اس کے لیے دین کو. اب یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے؟ جب پکارو اس کو، امپورٹنٹ یہ ہے کسی بھی غیر اللہ کو نہیں، بت کو نہیں، میڈیٹر کو نہیں، کسی کا واسطہ دے کر نہیں، کسی کا وسیلہ لے کر نہیں، بلکہ صرف اور صرف پوری توجہ سے اللہ کی طرف رخ کر کر صرف اللہ کو پکارو. کما بدأکم تعودون جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ بنایا تم کو، تم آؤ گے. تم آؤ گے یعنی قیامت کے دن تم آؤ گے. کیسے آؤ گے؟ کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ ہم نے؟ فرسٹ ٹائم بنانا جو ہے کیا ہے؟ وداؤٹ اینی تھنگ. اگر ہم جیسے پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے پہلے بنایا آدم علیہ السلام کو. اس کے بعد پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو جیسے پہلے بنایا ویسے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹیں گے. یعنی کیسے آئے ہم دنیا میں؟ کیسے؟ اکیلے. تو پھر جائیں گے بھی اکیلے. اور جب جائیں گے اپنے اعمال لے کر جائیں گے، اپنے آبا و اجداد کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے. کیونکہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ڈیفینیٹلی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، لیکن آئے تو دنیا میں اکیلے نا، تو جانا بھی اکیلا ہے، کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے. آئے تھے کیسے؟ برہنا آئے تھے، بنا جوتے کے آئے تھے. اسی طرح قیامت کے دن بھی جو ہے برہنا اور بنا جوتوں کے ہوں گے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعظ میں فرمایا، لوگوں تم اللہ کے سامنے ننگے پیروں، ننگے بدنوں، بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدائش میں کیا تھا، اسی کو پھر دہرائیں گے. تو یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں فریقاً ایک گروہ کو ہدا اس نے ہدایت دی، یعنی ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ دکھایا، جنت کی ہدایت دی. وہ فریقاً اور ایک گروہ کو حق چسپا ہو گئی علیہم ان پر الضلالہ گمراہی. اب یہ آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہی ہوئی، لیکن کیوں ہوئی یہ بھی اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں. انہم اتخذوا بے شک انہوں نے بنا لیا الشیاطین شیاطین کو اولیاء سرپرست، شیطان کو دوست بنا لیا، سرپرست بنا لیا، گارڈن بنا لیا. تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اور شیطان کو کیسے بنایا؟ من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو بھول کر شیطان کو گارڈین بنا دیا. وَيَحْسَبُونَ اور وہ سمجھتے ہیں انہم مہتدون بے شک وہ ہدایت پانے والے ہیں. یعنی اب یہ کیا ہے؟ شیطان کو دوست بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ہدایت پانے والے، خوش فہمی میں ہیں کہ ہم بالکل سیدھے راستے پر ہیں. کوئی بھی برا کام کرنے والا جو ہے یہ نہیں کہتا، یہ نہیں سمجھتا کہ میں برا کروں، یہی سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں. تو شیطان کا ایک یہ بھی چال ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ برا کرنے والے کو یہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ دیٹ از دا پرفیکٹ تھنگ دیٹ ہی از ڈوئنگ. جیسے بت پرستی کرنے والے سمجھتے ہیں وہ پرفیکٹ ہے، بدعت کرنے والے سمجھتے ہیں میلاد چہلم یہ سب کر کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم پرفیکٹ، ہمارا عمل ہے. تو یہ شیطان کی ایک اور چال ہے. یا بنی آدم اے بنی آدم. آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اب ہم سے اللہ تعالیٰ بنی آدم کہہ کے مخاطب جو ہے ہو رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ خود پکڑ لو، لے لو یا بناؤ زینتکم اپنی زینت کو، یا یعنی لباس کو اللہ تعالیٰ نے زینت کہا ہے نا، تو اپنا لباس جو ہے لے لو. ایک تو لباس پہنو، دوسرا لباس صاف ستھرا ہو، اور اچھی زینت لباس کے ساتھ کیا کرو؟ عند کل مسجد نزدیک ہر مسجد کے. اب یہاں پہ مسجد اگین جگہ اینڈ وقت آف جو ہے سجدہ دونوں ہیں. تو اب یہاں پہ چاہے مسجد حرام ہو یا کوئی بھی اور مسجد ہو، وہاں پہ لباس اچھا جو ہے پہنو، صاف ستھرا پہنو، پاکی کا وہ کرو اور اچھا لباس پہنو. دس از فار مرد، عورتوں کو تو اپنی زینت ظاہر نہیں کرنا ہے. تو یہاں پر یہ ہے. اور دوسری چیز جو ہے یہاں پر خانہ کعبہ کا جو ننگا طواف ہوتا تھا وہ تو بالکل بھی بان ہے. تو وین ایور یو گو ٹو مسجد حرام یا طواف اپنا لباس لے لیا کرو، اور ادروائز بھی جو بھی مسجد کو جاؤ تو لباس کے ساتھ اور اچھے لباس پہن کر جاؤ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو. اب لباس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عبادت کا مطلب، تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، لیکن کھاؤ پیو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانا پینا لباس یہ سب تمہارے فائدے کے لیے دیا ہے. کھاؤ پیو، اچھا لباس پہنو. ولا تسرفو اور نہ تم حد سے بڑھو. تو اب یہاں پہ تسرفو اسراف سے ہے، تو یہاں پہ تم اسراف نہ کرو. اب اسراف کیا چیز ہے؟ اسراف میں بہت ساری چیزیں آئیں گی. یہاں پہ اسراف میں ایک تو کھانا ویسٹ نہیں کرو،
دوسرا اپنا مال اپنا پیسہ جو ہے غلط چیزوں میں اسپینڈ نہیں مت کرو، اور زیادہ جو ہے یوز کر کے، یعنی کھانے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، کھاؤ پیو لیکن لمٹ میں کھاؤ، پہنو لمٹ میں پہنو، ویسٹ مت کرو، زیادہ مت کرو، غلط چیزوں میں استعمال مت کرو، کیونکہ کھانے سے کیا ہوگا، زیادہ کھائیں گے تو کیا ہوگا، بیمار ہوں گے تو عبادتوں پہ فرق ہوگا، ہم نماز صحیح نہیں پڑھ سکتے، سجدے صحیح نہیں کر سکتے، روزے صحیح نہیں رکھ سکتے، تو حد سے مت بڑھو، کیونکہ دین ہمیشہ جو ہے ماڈریٹ ہم کو رہنا سکھاتا ہے۔ تو یہاں پہ ترک دنیا بھی دین نہیں ہے، دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دو، جیسے صحابہ کرام کی وہ حدیث بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، یعنی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے کہ اعتدال میں سب کچھ کرو، انہو کیونکہ وہ کون، اللہ تعالیٰ لا یحب المسرفین نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، یہاں مسرفین اسراف کرنے والوں کو ہے، تو اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو نہیں پسند کرتے۔ آپ دیکھیے یہ اتنی چھوٹی آیت، آپ پیس آف آیت اتنی بیوٹیفل ہے، انہ لا یحب المسرفین، کہ یہ آیتیں ایسے آیتیں پڑھ کر بھی اگر ہم اسراف کریں تو پھر ہم کیا کہنا چاہیے، قل من حرم زینت اللہ، کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت، یعنی طواف کے وقت لباس نہیں پہننا یہ کس نے حرام کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ننگے طواف جب کرتے تھے تو عورتیں رات کو کرتے تھے، مرد لوگ جو ہے دن میں کرتے تھے، اور نہ کہ جو ہے ننگا طواف کرتے تھے، لیکن طواف کرتے کرتے سیٹیاں بجاتے تھے، تھالیاں بجاتے تھے، اس طرح کے گندے کام کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس نے تمہیں ننگا طواف کرنے کا حکم دیا، اللتی وہ جو اخرج لعبادہ اس نے نکالا اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق رزق میں سے، یعنی یہ تو انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا، رزق بنایا، تو یہ بنا لباس کے جو ہے طواف کرنے والا تم رواج کہاں سے لے کر آئے ہو۔ پلس رزق میں سے ہم پچھلی صورت میں پڑھے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، تو یہ کیوں تم نے اپنے آپ کے اوپر حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے الطیبات پاک، حلال، صاف ستھری چیزیں جائز رکھی ہے، تمہارے فائدے کے لیے رکھی ہے، یہ تم نے اپنے آپ کے لیے اوپر کیوں حرام کیا ہے۔ قل ہیا کہہ دیجئے وہ للذین ان لوگوں کے لیے ہے، آمنو جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں اس کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر خالصتاً یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی دنیا میں سب کے لیے ہے لیکن قیامت کے دن خالصتاً اللہ تعالیٰ نے پیورلی فار دا پیپل جو ہے جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے کچھ اسپیشل چیز جو ہے قیامت کے دن رکھی ہے۔ کذالک نفصل اسی طرح ہم تفصیلاً بیان کرتے ہیں آیات کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے وہ تفصیل میں بیان کرتے ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں، یعنی جو جہالت میں نہیں ہے، جو جہالت میں بھٹکنا نہیں چاہتے ہیں لیکن علم کی روشنی میں عمل کرنا چاہتے ہیں، علم کی روشنی یا پھر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کلیئرلی بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ قرآن ہم کھولیں گے، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تب ہم کو یہ سب چیزیں پتہ چلے گی۔ اور یہاں پہ خالصتاً جو ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے لیے رکھا ہے، تو اب آپ دیکھیں گے اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی انہیلدی چیز نہیں ہوگی، اور قیامت میں یعنی جنت میں جب یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو ملے گی تو اس میں کوئی محنت نہیں ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں آئے گا۔ قل انما حرم ربی کہہ دیجئے بے شک حرام کیا میرے رب نے الفواحش فواحش کو، یعنی اب فواحش ہم پہلے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بے حیائی کو جو ہے کیا کیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ اس میں کیا، ما ظہر منہا جو ظاہر ہو اس میں سے، یعنی جو کھلم کھلا ہے بے حیائی وہ حرام کیا ہے، جیسے آپ ڈانس گرلز دیکھیں گے، کلبز میں دیکھیں گے، بلو فلمز دیکھیں گے، یا دیکھنے میں بھی بے حیائی کے ساتھ پھرتے ہیں، لیو ان ریلیشنز میں جو کھلم کھلا ہے، یہ جو ظاہر کیا ہوا چھپا ہوا سیکرٹلی نہیں ہے، اوپنلی جو بے حیائی ہے اس کو بھی حرام کیا ہے۔ وما بطن اور جو چھپا ہوا یعنی بند کمروں میں ہوتا ہے، جس طرح جو ہے چھپے ریلیشنز ہوتے ہیں جس کو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے، یا پھر بند کمروں کے پیچھے بے حیائی برائی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ والاسم گناہ کو، والبغی اور زیادتی کو، بغیر الحق ناحق۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسم بغی اور بغی برائی ناحق ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسم اور بغی میں دوسرے لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ پہلے جو ہے فواحش میں
میں انسان خود انوالو ہوتا ہے. یہاں پر گناہ جو ہے یہ ہے, اور یہ گناہ کون سی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تمہارے دل میں کھٹ کے وہ گناہ ہے. تو جب بھی ہم کوئی برا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل میں کھٹک سی ہوتی ہے. تو جب دل کھٹک کرے کہ یہ برا ہے, برا کر رہے ہو جس سے دوسروں کو نقصان ہے بغیر حق, یعنی وداؤٹ اینی ریزن, اف یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ رانگ, تو وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. پھر اس کے علاوہ وَأَن تُشْرِكُوا, اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ باللہ, اللہ کے ساتھ, ما لم ينزل به, جو نہیں اس نے اتاری ساتھ اس کے سلطانہ کوئی دلیل, یعنی جس کی کوئی دلیل نہیں, جس کا کوئی پروف نہیں, جو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ڈونٹ ٹیل اور ڈونٹ جو ہے سمجھو یا بتاؤ یا اس میں وہ کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وَأَن تَقُولُوا, اور یہ کہ تم کہو, عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ پر وہ جو نہیں تم جانتے. یعنی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف تم وہ کرتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, بلکہ وہ اللہ کا حکم ہے, اس کا کوئی پروف نہیں ہے. جیسے بدعتیں ہیں, دیوانے رسمیں ہیں, چہلم ہے, برسی ہے, آیت کریمہ ہے, قرآن ختمی کا رواج ہے, کہ اس کی کیا پروف ہے؟ نہ قرآن سے پروف ہے, نہ سنت سے پروف ہے, نہ صحابہ اکرام سے پروف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو پھر ایسی باتیں کر کے, یہ اللہ کا حکم ہے کر کے, اللہ کی طرف جو ہے اس کو وہ مت کرو اور دین کا حصہ مت بناؤ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, اور ہر ایک کی کیا ہے؟ مہلت ہے. یعنی آپ دیکھیں گے ہر ایک کی مہلت ہے, آپ کی اور میری مہلت ہماری موت تک ہے. اگر ہم ہسٹری میں بھی دیکھیں گے, فرعون کی ایک مہلت تھی, قوم صالح کی ایک مہلت تھی, قوم لوط کی ایک مہلت تھی, قوم نوح کی, قوم عاد, سب کو جو ہے ایک مہلت دی گئی, اور مہلت کے بعد اس کی پکڑ ہوگی. فَإِذَا جَاءَ, پھر جب آ جاتی ہے, اجلہم, ان کی مقرر مدت, یعنی جب اللہ تعالیٰ کی جو ہے ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے سب کے لیے, وہ مدت ختم ہو جاتی ہے, یعنی موت آ جاتی ہے, سزا آ جاتی ہے. لا یستأخرون, نہ وہ دیر کر سکتے ہیں, ساعتن, ایک گھڑی, ساعہ یعنی اٹس اے فریکشن آف سیکنڈ, یعنی پلک جھپکنے کے اتنا ٹائم بھی اس کو پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا ہے. ولا یستقدمون, اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, نہ اس کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں, نہ اس کو پری پون یا ایڈوانس کر سکتے ہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ.